علم کے ذمے ہے، وہ فریضہ جو مولا کائنات کی طرف سے طالب علم کی گردن پر ہے، اس فریضہ الہی کی ادائیگی ہے کل سے لے کے 12 تک۔ اس کے لیے میں درخواست کروں گا کہ گویا یہ سمجھ لیجئے کہ میری محنت کی ابتدا کل سے ہے۔ آج تک تو میں نے کتاب پڑھ کے سنا ہے، میں نے کوئی محنت نہیں کی، آج بھی میں کتاب پڑھ کے سنا، میری محنت کی ابتدا کل سے ہے۔ کل سے میں آپ کی خدمت پہ گزارشات پیش کروں گا کہ ہم کس طرح سے آنے والے آقا کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح کے مومن ہیں، ہم واقعاً ہیں بھی یا ہم زبانی طور پر ہیں۔ تو اس پر گفتگو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہے، اس پر گفتگو اور صحیح معلوم ہے ایک طالب علم کے فریضہ الہی کی ادائیگی کل سے ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مجلس سننی ہے تو اب تک تو جو کچھ بھی میری گزارشات تھی وہ ایک عام پیغام تھا کہ واقعی کربلا کیوں پیش آیا، اس کے اصل اسباب کیا تھے، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ ظاہر ہے ان اسباب پر گفتگو کربلا کا حصہ ہے، آپ اس کو کربلا سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اچانک مسلمان آ گئے آقا حسین کو شہید کر دیں، یا اس کا پورا ایک سبب ہے، تسلسل ہے۔ کیوں کہتا ہے 900 ہجری کا مفسر، بہت بڑا مفسر جلال الدین سیوطی کیوں کہتا ہے کہ یزید پر لعنت بیچنا جائز نہیں؟ کیوں کہتا ہے؟ اس کے ساتھ کہتا بے شک یزید اپنے اعمال اور اپنے کردار کی بنیاد پر قرآن کریم کی روح سے وہ لعنت کا مستحق ضرور ہے۔ اگر ہم جائز قرار دیتے ہیں تو اصل میں بات جائے گی وہاں جہاں سے یزیدیت چلی آ رہی ہے۔ تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی جو یزید پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتا۔ تو میرے عزیز سبحان اللہ، میں کربلا پر تو روؤں مگر میرے امام الزمانہ اور مفاتی دیکھیے زیارت ناحیہ قدسیہ، آقا امام پنجم کربلا میں کتنی عمر کے تھے؟ 4 سال کے۔ امام پنجم کربلا میں 4 سال کے تھے۔ شہزادی سکینہ کے تقریباً ہم عمر تھے۔ امام آقا امام محمد باقر سلام علیہ، مگر کیا بات ہے کہ جس 5 سال کے امام نے کربلا کے خونین سمندر سے گزرا ہو، 10 بستہ شام تک گیا، آقا امام زین العابدین کے دامن کو تھام کے یہ پوچھے بابا مجھے خدا کب موقع دے گا کہ میں اپنی ماں زہرا کا بدلہ لوں؟ میں عرض کروں کہ بہرحال اب باواز بلند ایک صلوات بھیجیے مولا کائنات کے سلسلے میں، جیسا کہ ابھی اس مومن نے لطف کیا، اس نے سوال کیا، اچھا کیا اور اس کا حق بنتا تھا۔ میں نے بھی کوشش کی کہ اس کے سوال کا تسلی بخش جواب دوں۔ مجھے نہیں اندازہ ہے انہیں تسلی ہوئی نہیں ہوئی، مگر یہ کہ ایک پہلے سوال کا جواب تو ابھی مزید آ رہا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کروں کہ یہ جو تیجانی یا مثلا صالح الوردانی یا مثلا عبدالکریم مشتاق جو پاکستان کے محمد اسماعیل دیوبندی، عبدالغفور دیوبندی، یہ جو علماء کرام مکتبہ اہل بیت میں داخل ہوئے، جسے اسد قاسم گزشتہ سال اس کی کتاب سفر کا پہلا اشرہ، اس کی کتاب ہاتھ میں لے کے پورا اشرہ اسی کتاب سے پڑھا۔ اصل میں مکتبہ اہل بیت کی عظمت کہ ایک انسان پی ایچ ڈی کر کے مکتب کو سمجھ رہا، اس کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، چونکہ یہ حقائق اس قدر حکومتوں نے ان پر خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ خاک کو ہٹا کے نیچے سے حقیقت کا نکالنا، اس کے لیے واقعاً پی ایچ ڈی چاہیے۔ تو انہوں نے جو زحمت، جو مشقت، جو تکلیف اٹھا کے جس منزل تک پہنچے ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا تعارف، دوسرا یہ کہ انہوں نے کتنی محنت کی، اور تیسرا اصل ہدف کسی شخصیت کا تعارف بھی مقصود نہیں، انہوں نے کتنی خدمت کی۔ جب پلٹے ہیں تو تیجانی کا اکثر ذکر ہوتا ہے، تیجانی سے پہلے آپ تینوس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی ہماری مسجد نہیں تھی، آج وہاں مسجد ہے، کوئی جلوس نہیں تھا، آج وہاں جلوس ہے، کوئی نمازی ہاتھ کھول کر نہیں تھا، آج وہاں ہاتھ کھول کے نماز ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جو پیام اہل بیت کو جس طرح سے کائنات تک پہنچایا، تو جس طرح سے انہوں نے تحقیق کی، آج میں اسی سلسلے میں
ان کی تیجانی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میری تقریر کا تتمہ ہے، 8-9 تقاریر کا یہ 9ویں تقریر ہے، 9 تقاریر کا تتمہ ہے آج۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ فریضہ نجف کی ادائیگی ہے کل سے، تو اس لیے میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ڈاکٹر تیجانی کے جملے، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے اصل میں ان روایات کا یہ بھی جو پیش کر رہے ہیں حوالے دے کے جو پیش کر رہے ہیں، اصل مقصد کیا؟ اصل ہدف یہ ہے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ ساری روایتوں کو نقل کرنے کے باوجود آپ کا نہ ماننا، تو اس کا مطلب سورہ واقعہ جمعہ آپ سے خطاب کر رہا ہے، مثل کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ آخر جمعہ کی یہ سورہ کس سے خطاب کر رہی ہے؟ سرور کائنات کی زندگی میں اتری ہے، ان کی مثال گدھے کی سی ہے، یحمل اسفارا، جس پر کتابیں لا دی گئی ہوں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جملے پڑھ لکھیے سورہ واقعہ جمعہ، بئس بدتر ہیں کس چیز سے؟ گدھے سے۔ قرآن ہے، میں آپ یہ نہیں کہیں مولوی کہہ رہا، خدا لعنت کرے اس مولوی پر جو قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولے، مگر آیات الہی کی تلاوت سے تو آپ نہیں روک سکتے۔ قرآن کسی زمانے یا کسی شخص کے لیے محدود تو نہیں ہے، کیوں قرآن کہہ رہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی مثال گدھے سے بھی بدتر ہے جو آیات الہی کو دیکھ کے بھی جھٹلایا۔ آئیے آیات الہی میں کائنات میں سب سے بڑی آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ آیات خدائی آیات یعنی ہر وہ نشانی جو خدا کی طرف مجھے متوجہ کرے، اس آیت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے سعدی نے، رومی نے، ان سب نے اشعار کہے کہ ہر ورق، ہر پتہ آیت ہے، حیوانات آیت ہے، ہر مخلوق اپنے خالق کی دلیل ہے، یہ ہر ایک آیت ہے۔ اسی لیے جب مجتہدین کو کہتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ، بہت بڑی آیت جو خدا کی طرف نشانی، خدا کی طرف دلالت کرے، خدا کی طرف انسانیت کو بلائے۔ آئیے سب سے بڑی نشانی کائنات میں انبیاء جب آتے ہیں موت و حیات لے کر آتے ہیں۔ خضر ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ، چلے جائے سورہ کا، جب حضرت خضر نے سوراخ کیا کشتی میں، حضرت موسیٰ نے کہا کیوں سوراخ کر رہے ہیں؟ چاہ رہے ہیں کہ آپ غرق کر دیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت خضر نے کہا کہ آپ کہنے ہوا تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ میں جو بھی کروں گا۔ میں بھول گیا، میں گزشتہ سال عرض کر چکا، بھول گیا۔ اچھا معاف کر دو، چلے میں نے معاف کیا۔ کشتی سے اترتے ہی بہترین خوبصورت ایک معصوم بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا۔ قتل سے مراد نہیں چھری لے کے گھومتے تھے، چھری گھومتا، قتل سے مراد موت دینا۔ کوئی انبیاء الہی چھری تھوڑے لے کے گھومتے تھے کہ زیور کہتے ہیں، موت دینا۔ کیا فرق پڑتا ہے اسرائیل موت دے یا نبی موت دے؟ اسرائیل موت دیتا تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، نبی خدا موت دے تو فوراً اعتراض، یہ کیسے ہوا؟ وہ خدا کی طرف سے جب اسرائیل آ کر لیتا ہے، قبضہ کرتا تو کوئی نہیں کہتا ہاں اسرائیل آئے لے گیا۔ تو اب واقعا ہمارا ذہن، خیر حضرت موسیٰ نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر جرم کے آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر نے کہا کہ آپ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ نہیں بولیں گے؟ کہا میں بھول گیا۔ آگے چلے دیوار بنائے، یہاں قتل، قرآن نے قتل کی نسبت حضرت خضر کی طرف دی، موت کی نسبت خضر کی طرف دی۔ گویا حضرت خضر موت پر مامون تھے، ایک نبی خدا بغیر یہ جب تعبیر حضرت موسیٰ سے کہا، پوری تعبیر کی کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ کہا چونکہ کشتی یتیم بچوں کی ہے، باپ ان کا مر گیا ہے، ایک بادشاہ ہے جو ظلم کے ذریعے، جبر کے ذریعے کشتیوں پر قبضہ کر رہا، ان یتیم بچوں کی حفاظت کی خاطر میں نے سوراخ کیا، چونکہ جس کشتی میں عائب ہو وہ نہیں لے رہا، تو میں نے عائب کیا تاکہ اس عائب کی وجہ سے وہ قبضہ نہ کرے، اسی سے مزدوری کر کے اپنا زندگی دن بسر کرتے ہیں۔ خدا نے چاہا کہ ان یتیم بچوں کی کشتی کی حفاظت ہو، تو میں نے خدا کے حکم پر کیا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ بچے کو اس لیے کہ انتہائی فاسق و فاجر ہونے والا تھا، خدا نے چاہا کہ اس کے والدین کی عزت بھی باقی رہے، اور میں اس بچے سے بہتر ان کو ایک لڑکا بھی دوں گا،
اس کو ہٹا دو تاکہ والدین کی بدنامی کا سبب ہی نہ بنے گے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نیک بندے خامخواہ بدنام ہوں. تو اس لیے خدا نے مجھے حکم دیا اس کی روح کو قبض کرنے. میں نے قبض کر لیا. آگے دیوار